بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علی حبیبہ و آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، آج کا ہمارا سبق والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناسیۃ وهو ربع الرأس یہاں سے ہے، لیکن ماقبل میں ہم نے وضو کے 4 فرائض پڑھے تھے: 3 اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ ان 3 کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، اب آخری فرض کا ذکر کرتے ہیں کہ سر کا مسح کرنا۔ فرماتے ہیں والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناسیۃ وهو ربع الرأس، کہ سر کے مسح میں ناسیہ کی مقدار مسح کرنا یہ فرض ہے۔ وہ ناسیہ کی مقدار کیا ہے؟ وهو ربع الرأس، وہ چوتھائی سر کا حصہ ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ لما روى المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال وتودع ومسح على ناسیتہ وخفیہ۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سباطہ پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول مبارک فرمایا اور وضو فرمایا، ومسح علی ناسیتہ، اور اپنے ناسیہ پر مسح فرمایا۔ یہاں پر ناسیہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا، وخفیہ، اور اپنے دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ ناسیہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے، تو سرکار نے اپنے سر مبارک پر چوتھائی سر کا مسح فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کے اندر چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور مکمل سر کا مسح کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ والکتاب مجمل فالتحق بیانا بہ، یہ عبارت ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ احناف کے ہاں یہ اصول ہے کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کتاب اللہ پر خبر واحد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ وہ اس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب یہاں پر تو آیت مبارکہ میں کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی کہ تم مکمل سر کا مسح کرو یا چوتھائی سر کا مسح کرو، تو آیت کے اندر تو کوئی مقدار بیان نہیں ہے، لیکن آپ نے خبر واحد کو لے کر مقدار کو مقرر کر دیا، کہا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، یہ تو پھر خبر واحد پر زیادتی کرنا لازم آتا ہے۔ والجواب مجمل فالتحق بیانا بہ، یہاں سے صاحب ہدایہ اس سوال کا جواب فرماتے ہیں خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ پہ خبر واحد کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، بلکہ جو آیت کے اندر ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وہ مجمل ہے، آیت مبارکہ مجمل ہے، اور حدیث جو ہے یہ اس کی تفسیر ہے، اس کی تفصیل ہے، بیان کر رہی ہے، اس آیت کے اجمال کو کھول کے بیان کر رہی ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ تم سر کا مسح تو کرو، لیکن یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کتنے سر کا مسح کرو۔ حدیث مبارکہ نے آ کر اس مجمل آیت کے اجمال کو کھول دیا، اس کی تفسیر بیان کر دی کہ اتنے سر کا مسح کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے۔ والکتاب مجمل، اور کتاب فالتحق بیانا بہ،
بس یہ حدیث پاک بیان بن کر اس آیت مبارکہ کے ساتھ لاحق ہو گئی۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِ، اور یہ حدیث پاک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف حجت ہوگی 3 بالوں کی مسح کی مقدار مقرر کرنے میں، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی خلاف حجت ہوگی پورے سر کے گھیرنے کے شرط لگانے میں۔ بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے 3 بالوں کے برابر یا ایک روایت میں 1 بال کے برابر بھی اگر سر کا مسح کر لیا تو اس کا مسح ہو جائے گا، اور 3 بالوں یا 1 بال کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں آیت مبارکہ میں مطلق ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب یہ مطلق ہے، آیت مبارکہ میں کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی کہ چوتھائی کرو یا مکمل کرو، کوئی اس کے اندر مقدار مقرر نہیں ہے۔ جب مطلق ہے تو یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پر ہی جاری ہوتا ہے۔ تو اب لفظ مسح یہ جتنی مقدار پر بولا جائے گا اتنی مقدار پر مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی 1 بال کا بھی، سر کے 1 بال کا بھی مسح کر لیتا ہے تو مسح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جب 1 بال کا مسح کرنے پر لفظ مسح کا اطلاق ہوتا ہے تو لہٰذا آیت میں مطلق ہے، تو اگر کوئی 1 سر کے بال کا مسح یا 3 بالوں کے برابر مسح کر لیتا ہے تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ یہ امام شافعی کا مذہب اور دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناسیہ پر جو ہے وہ مسح فرمایا۔ اگر ناسیہ سے کم مقدار مسح کرنا جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ ضرور کرتے کہ 1 بال پر یا 3 بال پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ جب حضور نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ بھی نہیں کیا تو اس سے پتہ چلا 1 یا 3 بالوں کا مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِ، اور یہ حدیث پاک امام شافعی کے خلاف بھی حجت ہوگی 3 بالوں کا مسح کرنے کے اندازہ لگانے میں۔ وَعَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ اسْتِيعَابِ، اور امام مالک کے خلاف بھی حجت ہوگی پورے سر کے گھیر لینے کی شرط لگانے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف اور مذہب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں پہ با زائدہ ہے، رؤوس رأس کی جمع ہے، رأس پورے سر کو کہتے ہیں۔ جب رأس پورے سر کو کہتے ہیں تو اللہ نے واضح قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ تم اپنے مکمل سر کا مسح کرو۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں یہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا، واجب ہوتا، تو پھر سرکار ناسیہ چوتھائی سر کے برابر مسح نہ کرتے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی سر کا مسح کیا تو اس سے پتہ چلا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ واجب ہے، اس سے کم مسح کرنے والے کا مسح نہیں ہوگا۔ وَعَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطٍ، اور امام مالک کے خلاف بھی یہ حدیث پاک حجت ہوگی پورے سر کے گھیر لینے کی شرط لگانے میں۔ وفی بعض الروایات قدرہ بعض اصحابنا بثلاث اصابع الید، یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہمارے اصحاب نے ناسیہ کی مقدار کا اندازہ لگایا ہے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی بندہ سر کا مسح 3 انگلیوں کے برابر، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر کر لیتا ہے تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ لِأَنَّهَا، دلیل دیتے ہیں
لأنہا اکثر ما هو الاصل فی آلۃ المسح، دلیل یہ ہے کیونکہ 3 انگلیاں اکثر ہیں اس کا کہ جو اصل ہے آلہ مسح میں۔ مسح کا جو آلہ ہے وہ ہاتھ، اور ہاتھ کے اندر جو اصل ہے وہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اور اکثر مسح جو ہے وہ 3 انگلیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ مسح کیا جاتا ہے، 3 انگلیاں کل 5 ہوتی ہیں، ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں یہ ہاتھ کی اصل ہیں، 3 کے ساتھ مسح کر رہی ہیں، تو یہ اکثر ہوا اصل کا۔ تو پھر قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو اکثر ہوتا ہے وہ جو ہے کل کے حکم میں ہوتا ہے، للاکثر حکم الکل، کہ اکثر جو ہوتا ہے وہ کل کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہذا اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا اگر کوئی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر مسح کرتا ہے تو اس کا مسح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ قال وسنن الطہارۃ غسل الیدین، اب یہاں سے وضو کے سنن کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وضو کی سنتیں غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، قبل ادخالہما الاناء، برتن میں داخل کرنے سے پہلے، جس وقت اذ استیقظ المتوضی من نومہ، جس وقت متوضی بیدار ہو اپنی نیند سے۔ ایک بندہ سویا ہوا تھا، وہ بیدار ہوتا ہے، وضو کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ دلیل کیا ہے کہ وضو سے پہلے جو ہے ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے۔ یہ ہاتھوں کا دھونا وضو سے پہلے، یہ چاہے بندہ سویا ہوا ہو یا جو سویا ہوا نہ ہو وہ وضو کرنا چاہتا ہے، دونوں کے لیے سنت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذ استیقظ احدکم من منامہ، کہ جس وقت بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے، فلا یغمسن یدہ فی الاناء، پس نہ وہ ڈالے اپنے ہاتھ کو برتن میں، حتی یغسلہا، یہاں تک کہ وہ دھو لے اپنے ہاتھ کو ثلاثاً 3 مرتبہ، فإنہ لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رات ہاتھ کسی گندگی میں، ہاتھ پہ گندگی لگ گئی ہو، یا کھجلنے لگا جسم کو، خون لگ گیا ہو، تو اس لیے فرمایا کہ برتن میں داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لے۔ یہ تھی نقلی دلیل، لأن الید آلۃ التطہیر، عقلی دلیل دیتے ہیں کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بندہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، کیونکہ ہاتھ تطہیر کا آلہ ہیں، پاکی کا آلہ ہیں۔ فَتُسَنُّ الْبِدَایَۃُ بِتَنْظِیفِہَا، پس مسنون ہوگا شروع کرنا ان دونوں کو پاک کرنے کے ساتھ۔ تو پس مسنون بھی یہی ہے کہ پہلے جو ہے ان دونوں کو پاک کیا جائے، ہاتھوں کو پاک کیا جائے، کیونکہ ہاتھ پاک ہوں گے تو آگے چہرے، دیگر جو وضو کا طریقہ ہے اپنے جسم کو پاک کرے گا۔ اگر ہاتھ بھی پاک نہیں ہوں گے تو پھر تو وہ چہرہ، بازو، دیگر جو وضو ہوگا وہ درست نہیں ہوگا۔ وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرَّسْكِ لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي تَنْظِیفِهِ، اور یہ دھونا کہاں تک ہے ہاتھوں کا؟ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کا دھونا گھٹوں تک ہے، ہاتھوں کے گھٹوں تک۔ کیوں ہے؟ دلیل دیتے ہیں لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي تَنْظِیفِهِ، کیونکہ کفایت واقع ہو جاتی، حاصل ہو جاتی ہے، بِهِ اس کے ساتھ، فی تنظیف دھونے میں، یعنی کہ ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونے میں جو کفایت ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا یہ وضو سے پہلے سنت ہوگا،
آج کے سبق کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔